आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। इब्तिदा करती हूँ रब्बे ज़ुल जलाल गफूरुर रहीम और करीम के बाबरकत और पाक नाम से 7 रंग लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि ताख़ीर हुई, कुछ तो बाइस से ताख़ीर भी था। चंद हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकी क्योंकि अल्लाह का हुक्म ऐसे ही था। यकीनी दामन रखती हूँ कि अपने मालिक और खालिक और राजिक के जूदो सहा और लुत्फ़ो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज जहाँ पर आपकी पेशकारा नगमाना कमर शेख मैनचेस्टर की ठंडी ठार यख बस्ता बर्फीली हवाओं से फ़ज़ाओं से आपसे मुखातिब है और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी होंगे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। शुक्रिया अदा करती हूँ ग्लोबल राइटर एसोसिएशन के बानी और सदर जनाब मोहतरम मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब का बहुत शुक्रिया जो कि हमें सपोर्ट करते हैं। और शुक्रिया अदा करती हूँ खजीना शेर अदब का, जिसकी मैं बानी और सदर हूँ। और ये इंटरनेशनल तंजीम है जो कि अरसा दराज से आपकी खिदमत में हाजिर रहती है, हमतन गोश भी रहती है और हमतन मसरूफ़ भी रहती है। आज हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हस्ती मौजूद हैं और मैं इनके सब्र की भी दाद देती हूँ कि बहुत सारे हफ्ते इनको इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी। बहुत माजरत चाहती हूँ, बस नरम गरम तो सबके साथ चलता है। बहर सूरत उनको भरपूर अंदाज में खजीना शेर अदब की जानिब से भी और भरपूर अंदाज से ग्लोबल राइटर एसोसिएशन की जानिब से भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अजीजुल्लाह जान साहब, आपकी आमद सर आंखों पर। मैं देखने वालों को बताती चलूं कि आप जो हैं, आपका असल नाम अजीज उल्लाह जान है और आपको सदारती अवार्ड मिल चुका है। सबसे पहले तो मैं ये तारुफ आपका करवाना चाहूँगी। इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि आपने एमफिल भी किया, मास्टर भी किया हुआ है और आप 1953 में पेशावर में माशाल्लाह पैदा हुए और शायरी आपने बिल्कुल मैच्योर वक्त पर शुरू की जबकि आप बीए के स्टूडेंट थे। आपको बेशुमार अवार्ड्स मिल चुके हैं और ये हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। आपने जर्मन और बर्लिन में जब आप तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर बेशुमार कोर्सेज भी किए और इनकी एक पहचान, एक खूबसूरत पहचान ये है कि ये टीवी के प्रोड्यूसर, पीटीवी जब एक ही टीवी होता था पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही टीवी होता था जिसका नाम था पीटीवी। इसके प्रोड्यूसर, हदायतकार और अदाकार भी रह चुके हैं और शायद तो मैंने बताया वो है ही। तो इनके बारे में मैं बताती हूँ कि इन्होंने बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो उनकी हिदायत भी दी हैं, जिसमें बादबान, चिंगारियाँ, दूसरी दस्तक, अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिल, किनारा, फासलों के दरमियान और झूठ की आदत नहीं मुझे। ये एक लंबी लिस्ट है। बहरहाल अब हम इन्हीं की ज़ुबानें, इनकी ज़ुबान से इनकी तारीफ सुनेंगे और बताएंगे कि ये कितना बड़ा नाम है और हमारे लिए ये बहुत ही एजाज़ की बात है कि कमाले इतराफ़ फ़न के तौर पर हम इनसे मुखातिब हैं और उनको अपने देखने और सुनने वालों को रूशनास करवा रहे हैं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत तफसील से और बहुत ही उम्दा अंदाज में मेरा तारुफ पेश किया, जिसके लिए मैं सरापा से पास हूँ और बहुत शुक्रिया आपका। और अजीज एजाज मुझे मेरा कलमी नाम है, यही नाम मेरा टेलीविजन पर भी, स्क्रीन पर मेरे नाजरीन ने देखा होगा। जी, मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। जी बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने काफी तफसील से मेरे फनी सफर का, जो टेलीविजन का सफर है, उस हवाले से तारुफ करवाया और शायरी का भी आपने जिक्र किया, तो मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में बीए में पढ़ रहा था, जी जी, तो उस वक्त मैंने एक रेडियो पाकिस्तान पेशावर के अदबी प्रोग्राम में मैंने शिरकत की, यूनिवर्सिटी मैगजीन और जमा साल,
اور وہاں سے میری ابتدا ہوئی. بعد میں پھر یہ سلسلہ چل نکلا. اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا پشاور یونیورسٹی سے اردو ادب میں, اور پھر ٹیلی ویژن جوائن کیا. تو ٹیلی ویژن کا پھر ایک طویل سفر تھا جس میں کافی لمبی اننگ ہم نے کھیلی. ماشاءاللہ. جی, میرا خیال بچپن میں میں نے یہ آپ کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا, جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. جی تو بڑا مزاحیہ قسم کا تھا, ایک کریکٹر تھا اس میں, بہت ہی مزاحیہ قسم کے تھے. آپ کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاتی ہوں کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ کاروبار کرتے تھے, اور آپ ماشاءاللہ 7 بھائی, آپ کے 7 بھائی تھے اور 3 بچے ہیں اس وقت. آپ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جواد سانول, فرح ادیب سانول, اور تیسرا نام مجھے بھول گیا, وہ آپ خود ہی بتا دیں. میرا عزیز ساول جی. جی ماشاءاللہ, آپ کی اولاد بھی جو ہے آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہے, اور اتنی ہی ٹیلنٹڈ ہے جتنے کا باپ ٹیلنٹ ہے. جس طرح کا ٹیلنٹ آپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دے رکھا ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں, شاعری کی طرف بھی ہم آئیں گے, آپ سے شاعری سنیں گے بھی. پہلے میں چاہتی ہوں کہ کچھ, ابھی میں نے ان کو بتایا تو نہیں تھا, لیکن یہ نواز صاحب کے لیے ایک سرپرائز یہ ہے کہ آج ہم ان سے ایک چھوٹا سا کلام پہلے سنیں گے, چاہے حمدیہ ہو یا نعتیہ ہو, کوئی بھی ایسا یا عارفانہ کوئی کلام ہمیں عنایت کریں. تو پھر ہم 2 عدد اور شاعر بھی یہاں موجود ہیں, پھر وہ بھی شاعری سنائیں گے, اور ان کے حالات حاضرہ پر, حالات زندگی پر بھی گفتگو جاری رہے گی. ارشاد. میں پیش کروں جی. جی میں نے گلیانہ صاحب سے گزارش کی ہے کہ کوئی عارفانہ کلام جو ہے وہ ہمیں سنائے. ضرور ضرور. ایک سیکنڈ, میں ایک غزل ہی سناتا ہوں آپ کو. ارشاد. مگر شروع میں چاہ رہی تھی حمدیہ یا نعتیہ کلام ہوتا, پھر ہم زحمت کلام دیتے ہیں. پھر 1 منٹ رک جائیں, میں تلاش کر. جی میں اتنی دیر میں پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں, آپ اتنی دیر میں تلاش کر لیجئے. ہمارے ماشاءاللہ جو نواز گلیانہ صاحب جی ہیں, یہ بھی باقاعدہ طور پر شاعر ہیں اور بہت سی تنظیموں سے منسلک بھی ہیں, اور بڑے مہمان نواز ہیں. صرف مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دکھاتے ہیں اپنی بہن کو, باقی سب کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے ہیں. اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ چونکہ رشتہ چھوٹا بھائی کہہ دیا ہے, تو رشتہ ایسا بن گیا ہے کہ میں ڈانٹنے کا حق رکھتی ہوں ان کو, مگر یہ ڈانٹ کھاتے نہیں, مسئلہ یہ ہے. جی بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے میں پیش کرتا ہوں. یہ طا کریں, اور عزیز صاحب کی اجازت لیں, عزیز جان کی بھی. بہت ارشاد. ہر کوئی کب خدا سے ملتا ہے, واہ ہر کوئی کب خدا سے ملتا ہے, یہ پتہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. یہ پتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. بے شک بے شک. ذات تیری ہے لا شریک صدا, بے شک. ذات تیری ہے لا شریک صدا, یہ صرا انتہا سے ملتا ہے. واہ بہت اچھا. یہ صرا انتہا سے ملتا ہے. بہت شکریہ. میں گنہگار ہوں مگر مجھ کو, میں گنہگار ہوں مگر مجھ کو آسرا بس دعا سے ملتا ہے. بے شک. واہ واہ کمال ہے. آسرا بس دعا سے ملتا ہے. سبحان اللہ. ابن آدم ہوں تیری قدرت سے, ابن آدم ہوں تیری قدرت سے, اور تو ابتدا سے ملتا ہے, اور تو ابتدا سے ملتا ہے. جب بھٹک جاؤں میں جہانوں میں, واہ واہ. جب بھٹک جاؤں میں جہانوں میں, راستہ پھر ہوا سے ملتا ہے. واہ بہت اچھا. راستہ پھر ہوا سے ملتا ہے. یہ سمجھ آئی ہے مجھے اب تک, یہ سمجھ آئی ہے مجھے اب تک, رب کعبہ وفا سے ملتا ہے. بے شک بہت اچھا. رب کعبہ وفا سے ملتا ہے. مطلب بہت اچھا تھا. مجھ کو اکثر لگے یہی نواز, مجھ کو اکثر لگے یہی نواز, من کسی آشنا سے ملتا ہے. واہ بہت اچھا. من کسی آشنا سے ملتا ہے. تو مصطفیٰ والا شعر سنائیے, سلسلہ یہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. جب بھٹک جاؤں, نہیں,
یہ سمجھ آئی ہے مجھے اب تک، یہ سمجھ آئی ہے مجھے اب تک، رب کعبہ وفا سے ملتا ہے، بہت خوب، بہت واہ، خوب، ماشاءاللہ۔ کعبہ وفا سے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، کی بہت خدمت میں بہت بڑے شکریہ۔ سادہ انداز میں چھوٹی بہر میں جی انہوں نے عارفانہ کلام سنایا۔ نواز گلیانہ صاحب نے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کی طرف عزیز اعجاز صاحب، آپ کی طرف لوٹتی ہوں۔ آپ نے 3 ناول لکھے، پشیمان چاہتیں، ادھوری تصویر اور ساز دل۔ جی ہاں، یہ آپ کے تینوں ناولوں کے نام ہیں۔ تو جی اس ہاں۔ میں کچھ بتائیے ناول نگاری کے بارے میں کہ آپ نے کون سے موضوعات اس میں چنتے ہیں اور وہ کتنے ضخیم ہیں اور یہ کب شائع ہوئے ہیں؟ یہ جی ان ناولوں کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں ناول پہلے کتابی صورت میں آنے سے پہلے ایک ہمارے ملک کا بہت ہی نامور اور بہت ہی موقر میگزین ہے اخبار جہاں، جی جی، اس میں یہ تینوں ناول سلسلہ وار پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ جی واہ، جی ہاں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کتابی صورت میں نے کراچی سے یہ شائع ہوا ہے، پشیما چاہتے، اور اس کا یہ جو ہے یہ ٹائٹل ہے جی، میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ بہت اور یہ خوبصورت، تھوڑا سا اوپر کیجئے، بڑی آرٹسٹک قسم کی تصویر بنی ہے اس کے اوپر۔ جی ہاں، پشیمان چاہتے، ویری کیا نائس، بات ہے، بہت خوب۔ بہت خوب۔ جی ہاں، اور یہ 3 ناول جو آپ نے کہا یہ ان کے تصاویر ہے جو کہ اخبار جہاں میں ساتھ شائع ہوتے ہیں، تو ان جی میں سے میں نے سلیکٹ کیے، اور بہت یہ اچھا، رنگ ادب کراچی سے شائع ہوا ہے، اور اسے عباسین آرٹس کونسل کا جو ہے ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جی جی یہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا بہت مختصر ایک تبصرہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4-5 لائن جو ہیں تو یہ جی جی، میں نے 4-5 پڑھا، میں نے یہ جی تبصرہ پڑھا، ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے عطا کیجئے تبصرہ۔ جی 400-500 صفحات سے میرے لیے زیادہ اہمیت ہے ان 4-5 لائنوں بے کی، شک، بے شک، کیونکہ انہوں نے جس انداز ایک میں کیا ہے، بالکل ہی کھلے دل سے اور جو اعتراف فن کیا ہے، اور ان کا جو اتنا بڑا نام ہے، اتنا قداور شخصیت، تو میں اپنے لیے زندگی بھر کا یہ ایک اعزاز سمجھتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ عزیز اعجاز کی شاعری میں جو کرشمے ہیں، جو جادوگریاں ہیں، ان کے طلسم ان کی کہانیوں میں بھی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ واہ، بہت کم لوگ بیک وقت شاعری اور نثر نگاری میں کمال فن کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں، عزیز اعجاز ان میں سے ایک ہیں۔ 12 ماشاءاللہ، ستمبر 12 2018۔ ستمبر 2018 میں یہ، اور سارے موسم تیرے نام کے لیے احمد ندیم قاسمی صاحب نے بھی آپ کے لیے لکھا ہے کہ عزیز اعجاز کا شعری اسلوب سراسر اس کا اپنا ہے۔ 300 سال سے کہی جانے والی اردو غزل کی موجودگی میں ایسی غزل کہنا جو مختلف بھی ہو اور منفرد بھی نہایت درجہ دشوار ہے، مگر عزیز اعجاز نے غزل کی معینہ حیت میں انفرادیت کا یہ اعجاز کر دکھایا ہے۔ اسی طرح اردو نظم کی تاریخ اتنی قدیم نہیں، نذیر اکبر آبادی کے بعد حالی اور پھر اقبال کے ہاں نظم کی صنف نے اپنی اہمیت تسلیم کروائی، اور عزیز اعجاز کی نظموں نے اپنے دوسرے ہم عصروں کے ساتھ اس اہمیت میں یادگار اضافہ کیا۔ اس نے راشد ظہور نظر، مجید امجد اور اختر حسین جعفری کے ساتھ ساتھ اردو نظم کی تعمیر و تکمیل کا سامان کیا ہے۔ چنانچہ نظم ہو یا غزل، عزیز اعجاز کے ہاں ایک ایسا معیار ظہور پذیر ہوا جسے اجالنا اور نکھارنا نئی نسل کا کام ہے۔ عزیز اعجاز نے اپنا تخلیقی کمال پوری دیانت کے ساتھ اور کسی زوم کے بغیر تاریخ ادب اردو میں منتقل کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت خیالات کا اظہار احمد ندیم قاسمی صاحب نے کیا ہے، اور آپ کو اعجاز صاحب یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میری ایک کتاب پر بھی قاسمی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم نے اتنی تنقید جو باندھی ہے آپ کی شاعری کے لیے، بھلا مجھے بتائیے تو کہ یہ شعر کس کا ہے؟ میں پل نہ باندھ سکا پانیوں کے دھارے پر، وہ منتظر ہی رہا دوسرے کنارے پر۔ جی میرے ہی ہے۔ ماشاءاللہ، اور ایک آپ کا یہ شعر ہے کہ جانے کون گزرتا ہے اس رستے سے،
یہ راستہ ہر روز معطر ہوتا ہے. یہ بہت راستہ شکریہ ہمارے راستے سے تو آج آپ دونوں ہی گزرے ہیں تو جی. جیسا اب موڈ اپنا ہو کوئی. جی جی فرمائیے. اس اس شعر کا جو مطلب ہے وہ میں پیش کرتا ہوں جو آپ نے جی ابھی ضرور پڑھا کریں. کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھے. اور جیسا جانے ہوں کون ویسا گزر منظر ہوتا ہے، جیسا موسم تو موڈ ہو انسان کے ویسا اندر. منظر ہوتا ہے، بہت خوب. موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، جی اور بالکل. جانے کون گزرتا ہے اس رستے سے، یہ رستہ ہر روز معطر ہوتا ہے، درد کے مارو اتنا ضبط نہیں کرتے، تھوڑا سا رو لینا بہتر ہوتا ہے. بے شک، بہت خوبصورت، بہت بہت خوبصورت. شکریہ. عجب خمار تھا اس خمار میں کھڑے رہے، ہم انتظام وصل یار میں کھڑے رہے. جی جی یہ بھی ان پیش کا کرتا ہوں. خوبصورت شعر ہے. یہ انہوں نے جی 1984 میں یہ غزل کہی تھی. اور اس باقی کی جو غزل ہے اگر آپ یہی سنانا چاہیں تو بسر و چشم، اگر کوئی آپ اپنی پسند سے سنانا چاہیں تو میں حاضر ہوں. جی میں پیش کرتا ہوں جی. ارشاد کیجئے. عجب خمار تھا اسی خمار میں کھڑے رہے، معافی چاہتا ہوں ذرا. واہ واہ، بہت خوب. عجب خمار تھا اسی خمار میں کھڑے رہے، ہم انتظام وصل یار میں کھڑے رہے. ہم انتظار شام وصل یار میں کھڑے رہے، انتظار شام، ہم ہم انتظام انتظار شام شام وصال وصل یار میں یار کھڑے میں رہے. کھڑے رہے، اور گزرتے وقت کی پڑی نہ گرد ذوق و شوق پر، گزرتے وقت کی پڑی نہ گرد ذوق و شوق پر، کئی پہر تمہارے انتظار میں کھڑے رہے، واہ واہ، بہت اچھا، بہت خوب. اور میں راستہ نہ بھول جاؤں شاید اس خیال سے، میں راستہ نہ بھول جاؤں شاید اس خیال سے، چنار اس کے شہر تک قطار میں کھڑے رہے. واہ واہ، بہت اچھا. اور کہیں چلے کہیں رکے کہیں مڑے کہیں جھکے، قدم قدم ٹھہر کے اس دیار میں کھڑے رہے، بہت خوب جی، بہت خوب. اور قریب سے غبار اڑاتے قافلے گزر گئے، سجھائی دی نہ رہ گزر غبار میں کھڑے رہے. بہت اچھا، کیا کہنے. اور لگتا ہے جی کہ کسی گلی میں جیسے کوئی اجنبی دکھائی دے، کسی گلی میں جیسے کوئی اجنبی دکھائی دے. کسی گلی میں جیسے کوئی اجنبی دکھائی دے، ہم اس طرح عزیز کوئے یار میں کھڑے رہے. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. بہت بہت شکریہ خوب. مکتا ہو گیا. جی. کسی بہت گلی میں خوبصورت جیسے کلام. کوئی اجنبی دکھائی دے، ہم اس طرح عزیز کوئے یار میں کھڑے رہے. پورے یار میں کھڑے رہے. بہت خوب. اور یہ دو شعر میں شروع میں آپ کے نام کرنا چاہ رہی تھی. جی کس جی قدر روشنی میں شام ہوئی، واہ کس قدر روشنی میں شام ہوئی، زندگی چاہتوں کے نام ہوئی. واہ اور کیا بات. گنگنایا کوئی ہواؤں میں، نواز صاحب، واہ جی گنگنایا کوئی ہواؤں میں، خامشی دل سے ہم کلام ہوئی. واہ. کیا خامشی بات. دل سے ہم کلام ہوئی، کس بہت قدر خوب. روشنی میں شام ہوئی، زندگی چاہتوں کے نام ہوئی. اور ہار کر بھی ایک اور شعر ہے اس کا، وہ بھی میں آپ کی نظر کرتی ہوں. اپنے جی ہی شعر ارشاد. کبھی کبھار یاد نہیں رہتے تو چلے جی اس جی کو موقوف کرتے ہیں. ابھی آپ سے کچھ اور سنیں گے، پھر میں اپنی ایک نظم سناؤں گی. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ جو اباسین ایوارڈ ملا تھا، جی. یہ کون سے سال میں ملا، اور یہ آرٹ کونسل جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ اصل میں دیکھیں جی، اباسین آرٹس کونسل جو ہے خیبر پختونخوا اور پشاور کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، جس میں ادب، مصوری اور موسیقی مختلف اصناف کا جو ہے اس پر کام ہوتا ہے. اور یہ 64 میں قائم ہوئی تھی پشاور میں. جی جی. اور یہ تقریباً ایک نیم حکومتی تنظیم اس طرح ہے کہ اس کے جو صدر پہلے تھے وہ کمشنر پشاور ہوا کرتے تھے، پشاور ڈویژن کے، پھر چیف سیکرٹری صدر رہے، اور ابھی تک یہ جو تنظیم ہے یہ مسلسل فعال ہے ابھی بھی. جی فعال ہے. اس میں کتابوں پر ہر سال انعامات دیے جاتے ہیں،
اور میری پہلی کتاب جو تھی پندار، اس سے جی جی اباسین آرٹس کونسل گولڈ میڈل ملا جی. ماشاء یہ اللہ، جو ہے تو یہ 1992 میں شائع ہوئی تھی. شعری اس کے مجموعہ بعد تھا یہ آپ کا؟ جی ہاں، شعری مجموعہ. اور اس کے بعد جو ہے میرا دوسرا شعری مجموعہ، جس کی آپ نے تبصرہ بھی احمد ندیم قاسمی صاحب کا جس جی جی حوالے سے پڑھا، سارے موسم تیرے نام. یہ جی 2002 میں میرا شائع ہوا تھا، اور اس کو بھی اباسین آرٹس کونسل ایوارڈ ملا. اور 2013 میں میری کتاب خواب اور موسم شائع ہوئی، جسے پاکستان رائٹرز گلڈ ایوارڈ، پروین شاکر ٹرسٹ ایوارڈ اور اباسین آرٹس کونسل 3 ایوارڈ مل چکے ہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھا، اور بہت میرے خوبصورت ناول سفر کو ہے۔ جو پشما چاہتے ہیں، اسے بھی اباسین آرٹس کونسل گولڈ میڈل مل چکا ہے جی. ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت ہی پر اثر اور پرجوش قسم کا آپ کا سفر ہے، جو زندگی کا سفر ہے۔ تو آج مجھے لگتا ہے آج آپ تھوڑا مسکرا کم رہے ہیں، کچھ وجہ پوچھوں میں آپ؟ میرا خیال ہے نواب صاحب کی روب در شخصیت کا یہ کرشمہ ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ سلسلہ ذرا آگے چلے گا تو بات چیت ہوگی انشاءاللہ. جی جی ضرور، یہ سلسلہ تو آج آپ ہی کے لیے یہ ان کی محفل سجی شخصیت ہے۔ تو روبدار بھی ہے، لیکن بہت ہی پلیزنٹ شخصیت بھی ہے، اور ان سے ان کا ذکر خیر آپ تو بہت دیکھیے کہ سنا ہے. ایسا ہے کہ آج دو بندے جو ہیں، 2 میزبان آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ جی کر جی ہم آپ کی اور عزت کیا کرتے کہ ایک جی، کی بہت بجائے شکریہ. 2 میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک اٹلی سے حاضر ہیں اور جی جی ایک برطانیہ مانچسٹر سے آپ کے روبرو جی ہیں، بالکل. اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اسی کے لیے آج یہ محفل سجی ہے۔ اچھا، بہت شکریہ. نثر نگاری آپ نے یہ کیا دونوں چیزیں اکٹھی شروع کی، نثر نگاری اور شاعری، یا کہ پہلے نثر نگاری کی اور بعد میں شاعری شروع کی؟ اچھا، آپ نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا، اور وہ اصل میں اس لیے بھی میں نے اسے دلچسپ کہا کہ میں نے بیک وقت دونوں اصناف، جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں وہاں پر ریڈیو پاکستان کے پروگراموں میں شرکت کرتا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو میں نے اتفاق سے، میں چونکہ نثر بھی پڑھتا رہتا ہے انسان، مطلب یہ جی میٹرک جی کے بالکل زمانے سے بالکل۔ مختلف شعر، تو میں نے پھر ایک افسانہ لکھا، بلکہ 2 افسانے لکھے، اور دونوں کراچی میں شائع ہونے والے ایک ہفت روزہ میگزین میں شائع بھی ہوئے. اچھا، ویری گڈ۔ لیکن پھر یہ سلسلہ تھا کہ جب میں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا، تو وہ پھر مصروفیات اتنی زیادہ تھیں، کیونکہ ٹیلی ویژن میں 12 گھنٹے، 14 آورز، 20 آورز مسلسل شوٹ ہوتا تھا، تو اس کے لیے کام کرنا پڑتا تھا. تو وہ پھر ایسا سلسلہ ہوا کہ اس میں جو ہے تو نثر کا میں جاری نہ رکھ سکا، لیکن جو شاعری تھی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی. بلکہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جی مشاعروں میں شرکت کا سلسلہ یوں ہوتا تھا کہ اب ایک طرف تو میرا سیٹ لگا ہوا ہے اور میرے ڈرامے کی شوٹ ہے، جی جی اور دوسرے شہروں سے آرٹسٹ بھی آئے ہوئے، مثلا احسن خان اور فضا علی اور جی جی اسد، اور جی ہمارے السلام علیکم. پاکستان پشاور کے آرٹسٹ بھی ہوتے تھے. ہلو. تو وہ سیٹ بھی لگا ہوتا تھا، لیکن جب کوئی مشاعرہ بھی ساتھ ہی شام کو 5 بجے سلسلہ مشاعرے کا بھی، تو وہ مشاعرہ بھی اٹینڈ کرنا، تو پھر میں درمیان میں اپنے جو میرے کولیگز ہوتے تھے ان کو سمجھا دیتا تھا کہ یار یہ سیٹ چینج کرا کے اور یہاں لائٹس وغیرہ کروا لیں، یہ 1-2 گھنٹے میں میک اپ وغیرہ آرٹسٹوں کا کرا لیں، تو میں جا کر وہ مشاعرہ اٹینڈ کر کے آ جاتا تھا. پھر شعراء کرام وہ شعر پڑھ کر یعنی اپنے کہ گھروں میں یعنی کہ چلے ایک تیر سے آپ 2 شکار کرتے رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جاتے. اچھا، جی ایسا ہاں. ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب ایسا ابھی سے ایپن ہو گیا تھا تو ہمارا ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ میں نے چیک کیا ہے کہ ریکارڈنگ باقاعدہ ہو رہی ہے، تو بار بار چیک بھی کر رہی ہوں، ہو رہی ہے، آپ تسلی رکھیے گا۔ تو میں آپ سے کہہ رہی تھی، پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ میں لائن میں کھڑی ہوں، ماں کا کریکٹر جب کوئی ہوگا میرے لیے ڈرامے میں، ماں کا یا دادی کا کریکٹر ہو تو ماں کا کردار بھی اور کسی ادارے کی سربراہ کا کردار بھی آپ کر سکتی ہیں. جی ضرور، بالکل بالکل، کیوں نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔
تو کہ دیکھیے جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں کچھ آپ کو اپنے ڈرامہ سیریلز کے وہ دکھاؤں. جی ضرور دکھائیے، تھوڑا سا اونچا کیجیے. یہ جو ہے اجنبی راستے اجنبی منزلیں، اس میں فضا علی اور اسد اور احسن خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا. حفیظہ تو آج کل بھی پروگرام کر رہی ہے، احسن خان بھی کر رہا ہے ابھی تک. اور یہ وہ جھوٹ کی عادت نہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ وہ مزاحیہ ڈرامہ سیریز تھی. یہ مطلب ہاں جی، وہ داڑھی والے جو تھے وہ بڑا بولتے بھی ڈفرنٹ سٹائل سے تھے. یہ وہی 1994 میں نے کیا تھا. اور یہ جو ہے یہ دوسری دستک ایک سیریل میں نے کیا تھا یہ 2008 میں غالباً. تو یہ طارق خان اور شامل خان جو ہیں بڑے مشہور اداکار ہیں. جی جی، یہ کافی ڈراموں میں ان کو دیکھ چکے ہیں ہم. اور یہ جو تھا یہ ہم سفر ایک میں نے ڈرامہ کیا تھا گلوری آف پولیس مین کے حوالے سے. اور اس اچھا میں ہم نے ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا. اور یہ سیریل بڑا مشہور ہوا تھا انہی پتھروں پہ چل کے. یہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو. یہ 1998 میں غالباً میں نے کیا تھا. ہاں، وہ تب میں ادھر تھی، نہیں دیکھ سکی. 96 میں ہم لوگ ادھر آ گئے تو وہ ڈرامے منقطع ہوگا دیکھنے کا سلسلہ. اور یہ جو ہے نا جی یہ میرا بڑا مشہور سیریل تھا چنگاریاں. اس میں دیکھیں احسن خان ہے اور سلینا سپرا ہے. جی جی، اور یہ کافی مشہور تھا. اور یہ بادبان ہے جی ہمارے پشاور کے اداکار ہیں نجیب الانجم. ہاں جی، ان کو یہی تھے نا اس میں بھی، جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. جھوٹ نہیں، یہ وہ اسماعیل شاہد ہیں جی. لیکن انہوں نے بھی بیچ میں کچھ کردار کیے تھے. انہوں نے کریکٹر. جی ہاں. اور یہ شارکہ فاطمہ ہیں، یہ اس وقت پشاور میں ہوتی تھی، پھر یہ کراچی چلی گئی تھی. یہ ایک کنارہ ڈرامہ سیریل ہے. اور یہ فاصلوں کے درمیان جس میں دیکھے رشید ناز ہیں جنہوں نے پھر خدا کے لیے اور مختلف ڈراموں میں انہوں نے کام کیا. جی ہاں. تو یہ صرف یہ ڈرامہ سیریلز ہیں. باقی میں نے شوز وغیرہ اور سارے اگر آپ یکجا کریں تو میرا کوئی 500 سے زیادہ ایپیسوڈز بنتے ہیں جی. ماشاءاللہ، بہت بہت آپ نے کام کیا ہے. 500 ایپیسوڈ جو میوزک کے پروگرام کیے اور مختلف کیے نا جی. تو اس حوالے سے آپ کو اس پروگرام کا نام سات رنگ اسی لیے رکھا ہے کہ اس میں صرف شاعر ادیب نہیں آئیں گے بلکہ فنکار، پروڈیوسر، ہدایتکار، سنگر سب کو ہم باری باری اس میں انشاءاللہ لے کر آئیں گے. تو ہم ایسے کرتے ہیں، آپ کے جو میزبان ہیں ان سے ایک غزل اور سنتے ہیں اور پھر آپ تیار رہیے، آپ سے کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے وہ سنوں گی میں. جی ضرور جی ضرور. فراز صاحب کوئی اچھی سی غزل سنائیے. آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک بند ہے. نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ انٹرویو تو عزیز صاحب کا ہے تو آپ میں نے غزل کہا موقع کی مناسبت سے، چونکہ آپ اتفاق سے ہمارے اچھا ساتھ ہیں تو اس لیے دوبارہ تھوڑا سا آپ سے بھی سن لیتے ہیں. ضرور سنائے جی، اچھا لگے گا، ضرور سنائیے. جی میں ایک سیکنڈ. بالکل، دو میزبانوں کے واحد وہ اکلوتے مہمان ہیں اس وقت. آپ سے بھی سنیں گے پھر انشاءاللہ، کیوں نہیں. بالکل جی بالکل. اب میں سنا رہا ہوں تو پھر آپ کو بھی سنا. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں تو مرکزی میزبان ہوں تو میرا تو فرض بنتا ہے نا آپ کی خدمت کرنے. بالکل. ارشاد جی ارشاد. جی بہت شکریہ. غزل پیش کرتا ہوں. ایسے خواب سہانے دیکھے، کیسے خواب سہانے دیکھے، ایسے خواب سہانے دیکھے، دکھ جانے انجانے دیکھے. واہ، دکھ جانے انجانے دیکھے. بہت شکریہ. جب بھی دیکھا ان راہوں کو، واہ، جب بھی دیکھا ان راہوں کو، لوگ سبھی انجانے دیکھے. بہت اچھے، لوگ بہت سبھی اچھے. انجانے دیکھے. بہت شکریہ. اندر جھانک کے جب بھی دیکھا، واہ، اندر جھانک کے جب بھی دیکھا، من میں درد پرانے دیکھے. بہت اچھا، بہت اچھا. خوب ہے. جو بھی چلا گیا دنیا سے، واہ، جو بھی چلا گیا دنیا سے، اس کے پھر افسانے دیکھے. واہ، کے پھر افسانے دیکھے. آج کے دور میں وہ ہے دانا، آج کے دور میں وہ ہے دانا، جس کے گھر میں دانے دیکھے. جس کے گھر میں دانے دیکھے. میں نے سنا ہوا نہیں تھا لیکن میرے چھٹی اس کہہ رہی تھی یہی ہونا چاہیے. واہ واہ.
खूब है। एक पाकिस्तान है इटली में, एक पाकिस्तान है इटली में, जी जी, कहते लोग सियाने देखे, वाह वाह, क्या वाह, बात है। कहते लोग सियाने देखे। वाह, मातम का बहुत शुक्रिया, मातम का। चले, एक मैं किताब दोनों की नजर करती हूँ कि एक डूब जाती हूँ सरे शाम तसव्वुर में तेरे, वाह, सहर वाह, नजरे खिलात क्या नहीं बात, हो सकती, और क्या काम बात, के वक्त तेरी याद सताती है मुझे, काम के वक्त वाह, मुलाकात नहीं हो सकती, क्या बात, वाह। मुलाकात बहुत नहीं हो खूब। सकती। बहरहाल इस वक्त तो हमारी मुलाकात हो रही है और जारी है माशाल्लाह। तो अजीज साहब की तरफ लौटते हैं, जिनके नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपके पिक्चर के, फरा अजीज, गालबन जी आपकी बेटी का आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, जी उनका हाँ। नाम भी हमें पता चल गया कि माशाल्लाह। अच्छा, एक बार पिछली दफा आपने ये कहा था कि आपके वालिद साहब ने 4 शादियां की थी, तो जी आपने क्या ये रिकॉर्ड उनका तोड़ा है या कि आप पीछे रह गए हैं? आ, देखिए, मैं थोड़ा सा, आपने मेरे वालिद साहब का जिक्र किया तो मैं आपको थोड़ा सा उनका पस मंजर बताना जी जी, चाहूंगा। ये मेरे जरूर। वालिद साहब जो थे ना जी, ये 5 भाई थे, अच्छा और ये सावल ब्रदर्स के नाम से मशहूर थे। और इनका एक कंबाइंड बिजनेस जो था ना जी, एम्पायर थी, जो पेशावर से लेकर बुखारा और अफगानिस्तान और इंडिया माशा- और लंदन तक इनका जो था ना। लंदन में मेरे 2 अंकल लंदन की ब्रांच को देखते थे। माशा- अपर थेम्स स्ट्रीट पर उनके 2 दफातर थे और टालबेट रोड पे उनका घर था। तो ये मुश्तरका कारोबार था इनका। तो वो वालिद साहब ने माशाल्लाह काफी तवील उम्र पाई थी। और बस ये होता था कि वो एक बेगम वो घर में, गांव में का जो घर था उसको देखती थी, और एक बेगम सफर में उनके साथ रहती थी। वो क्या दूसरे बात है। शहरों में जाकर बिजनेस के सिलसिले में रहते थे। तो आपको पता है कि वो फिर घर का आराम ना हो तो फिर उस बिजनेस का क्या फायदा। तो इस तरह कोई सिलसिला 4 तक पहुंचा। बहरहाल मैंने एक ही पर इत्तेफाक किया। आपने फरक का नाम लिया तो माशाल्लाह ये मेरी डॉक्टर बेटी है जी, सबसे छोटी। अच्छा इसने माशाल्लाह। इसी माशाल्लाह, साल एमबीबीएस किया है जी हाँ, और माशाल्लाह। हाउस जॉब मुकम्मल किया है जी उसने। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। और 4 शादियों वाले दादा की जो पोती है, उसको इतना लायक तो होना ही चाहिए था ना। कोई जी फिक्र की बात मेहरबान। नहीं। वो उधर उधर ऊपर जो हमारे माशाल्लाह नवाज साहब जो है ना, वो भी इस बात के चैंपियन है। वो भी माशाल्लाह, वो भी 3 दफा उनके चेहरे के फूल खिल चुके हैं। जी आप पीछे रह गए इस जगह से। मैं आपके इस बात के हवाले से एक मुझे गजल याद आ रही, चंद जी शेर जी, अगर आप जरूर जरूर, आप सुनाइए। कि हुस्न हर घाट का देखा है जहां दीदा हूं। हुस्न हर घाट का देखा है जहां दीदा हूं। पैकर नाज में फिर भी तेरा गर्विदा हूं। वाह वाह वाह, क्या बात हाँ, है। क्या बात, और खेल बहुत खेला खूब। है मोहब्बत का कई बार मगर, खेल खेला है मोहब्बत का कई वाह बार मगर, तुझको देखा है तो इस बार मैं संजीदा हूं। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ, बड़ी और देर मुझको लगी मत संजीदा जान। होने में। खेल खेला है मोहब्बत का कई बार मगर, तुझको देखा है तो इस बार मैं संजीदा हूं। और मुझको मत जांच रियाजी के सवालों की तरह, क्या न मैं बात, आसान बहुत हूं न मैं पेचीदा हूं। वाह वाह, क्या बात। हाँ, बहुत और खूब। कद्र कीमत का जमाने को नहीं अंदाजा, कद्र कीमत का जमाने को नहीं अंदाजा, अपने हालात के हाथों में तराशीदा हूं। वाह वाह, बिल्कुल हाँ, बहुत क्या बात, सच बात इसमें आपने कही। हालात ही इंसान को तराशते हैं, तबीयत तराशती है, हालात तराशते हैं। बहुत खूब, जी हाँ, जी हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। चले, अब सामने कुछ शेर आ गए हैं तो मैं आपकी नजर कर देती हूँ, क्योंकि आपका इरशाद, बहुत अच्छा है। तो जी, उसके लिए इरशाद। मैंने एक किताब चुनी हुई है, तो उसके अर्ज करती हूँ कि अध जगह ख्वाब निगाहों में सजाने वालों, वाह, वाह, अध जगह ख्वाब निगाहों में सजाने वालों, लौट कर आ भी चुको छोड़ के जाने वालों। वाह,
क्या बात। लौट कर आ भी चुको छोड़ के जाने वालों, और सरे महफिल न जले हम जो चिरागों की तरह, वाह। सरे महफिल न जले हम जो चिरागों की हम जो तरह, चरागों की तरह। ढूंढने निकलोगे खुद आंख चुराने वालों, वाह, वाह बहुत खूब। वाह ढूंढने निकलोगे खुद आंख चुराने वालों, और वाह जांकशी पर गमे जानान को उकसाते हो, वाह जांकशी पर गमे जानान को उकसाते हो, जीत जाएंगे अलम हमको हराने वालों, क्या वाह बात है, जीत बहुत खूब। जाएंगे अलम हमको हराने वालों, और वाह मेरे अशार में कुदरत ने भी रखी है शिफा, वाह मेरे अशार में कुदरत ने भी रखी है शिफा, चख के देखो तो सही इनको जमाने वालों, आहा। वाह, चख क्या के बात। देखो तो सही ये इनको देखो जमाने तो वालों। सही तो जमाने वालों। और बिल्कुल मकता गौरतलब माशाअल्लाह। है कि मैं रहूं या न रहूं, बोल रहेंगे मेरे, वाह मैं क्या रहूं बात। या न रहूं बोल रहेंगे मेरे, सुन क्या रखो बात। तुम भी मेरे बाद में आने वालों, वाह बहुत ही बात। सुन रखो तुम भी मेरे बाद में आने वालों, अब जगह ख्वाब निगाहों में सजाने वालों, लौट कर आ भी चुको छोड़ के जाने वालों। अच्छा, बहुत अच्छे। क्या बात। बहुत खूब। चलिए, आपका कोई पसंदीदा बहुत खूबसूरत सा कलाम सुनने के लिए, और हमारे देखने सुनने वाले भी, मैं उनको बताती चलूं, एक दफा फिर मेंशन कर देती हूँ कि ये 7 रंग प्रोग्राम है जो कि खजीनाए शेर व अदब इंटरनेशनल यूके और ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली की जानिब से पेश किया जाता है। इसका दौरानिया 1 घंटे का होता है, और एक बाकमाल लाजवाब शख्सियत जो होती है वो हमारी मेहमान होती है, और हम मेज़बान है। मेरा नाम नगमाना कंवर शेख है, और इस वक्त आप अजीज अज़जान जो हैं हमारे मेहमान, नाम तो इनका अजीज एजाज एजाज जान है, लेकिन अजीज अज़जान भी हैं। वो कुर्सी सदारत पर भी खुद ही विराजमान हैं, और तमाम समातों में रस घोल रहे हैं। तो कोई खूबसूरत सा कलाम जो है अपने देखने और सुनने वालों को, सामईन को, क़ारीन को हदियतन जी तो मैं पेश कीजिए। पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि अगरचे पांव जलते जा रहे हैं, अगरचे पांव जलते जा रहे हैं, अगरचे पांव जलते जा रहे हैं, चलते जा रहे तुम्हारे हैं, साथ चलते जा रहे हैं। क्या तुम्हारे बात। साथ चलते जा रहे हैं। और कभी बहुत खूब। गुजरे थे हम जिन रास्तों से, कभी गुजरे थे, कभी गुजरे थे हम जिन रास्तों से, वो सब मंजर बदलते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और शेर पेश करूंगा कि कई दिन से मेरी तुम पर नजर है, वाह वाह वाह, ये मुझे पिछली दफा भी बहुत पसंद आया था। बहुत कई दिन खूबसूरत। से मेरी तुम पर नजर है, तुम्हारे पर निकलते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत शेर है। कई दिन से मेरी तुम पर नजर है, तुम्हारे पर निकलते जा रहे हैं। वाह, और क्या तुम्हारी, बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कई दिन से मेरी तुम पर नजर है, तुम्हारे पर निकलते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और तुम्हारी बज़्म में बैठे हुए हैं, तुम्हारी बल तुम्हारी में बैठे बज़्म हुए। में बैठे हुए हैं, मगर पहलू बदलते जा रहे हैं। वाह वाह, क्या हाँ, बात है। समाये थे जो बुत एक एक करके, समाये थे जो बुत एक एक करके, समाये थे जो बुत एक एक करके मेरे दिल से निकलते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और अंधेरे में हमें रखा गया है, चरागों से बहलते जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। और मेरे हमरा तुम जब से चले हो, दिए राहों में जलते चलते जा जा रहे। रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। बहुत और अच्छा। बड़ी एजाज मैंने थपकियां दी, मगर अरमा मचलते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, ये तो क्या फितरत बात। इंसानी है कि जब तक जान है जहान है, और जहान की रंगीनियां हैं। बहुत, आप छोटी बहन में बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। अगर कोई नज्म और लिखी हो तो वो भी हम आपसे सुनेंगे। पहले थोड़ा सा और आपके किरदार पर रोशनी डालते हैं। आपकी हमा जहत पहलू हैं आपके किरदार के, माशाल्लाह। नावल के साथ साथ कोई मामूली बात नहीं कि ये काम करना, शायरी भी लिखना, और इसके अलावा रोजगार में भी मसरूफ रहना। और मुझे ये बताइए, एक इन बातों से हटकर एक सवाल करती हूँ कि आपको कौन सी अम्मी प्यारी लगती थी? मैं, इत्तेफाक है जी कि मैं, अपनी मेरी अम्मी। दो अम्मियां तो मेरी पैदाइश से पहले ही फोत हो चुकी थी जी।
ओहो। اور میری جو والدہ صاحبہ تھی نا جی، وہ ماشاءاللہ انہوں نے والد صاحب کے ساتھ بہت طویل انہوں نے ہی وقت گزارا. ओहो। اور ہم مطلب یہ کہ 5 مگر بہنیں اور تنگی میں 5 کیوں، تنگی میں کیوں گزارا؟ بیویاں فوت ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ تھی؟ جی تنگی میں وقت کیوں گزارا انہوں نے؟ تنگی میں تو نہیں جی. آپ نے کہا ہے نا کہ میری والدہ نے بہت والد صاحب کے ساتھ سفر گزارا تنگی میں. وہ میری نہیں تنگی میں نہیں تھی، جی یعنی جی، زندگی میں زندگی میں میری ماشاء والدہ نے جی ہاں بہت زیادہ اللہ ان سفر کا کیے کردار کہ زیادہ رہا ہے آپ کی والدہ کا. میری والدہ کیونکہ 10 بہن بھائی ہم اپنی والدہ سے ہیں جو میری والدہ ہیں جی. اچھا اچھا 5 اچھا بھائی بہنیں اور 5 بھائی میری والدہ سے ہی ہیں. تو اچھا، وہ ماشاء بہت اللہ ماشاء میرے اللہ. ہمیں والد کیا صاحب پتا، کی ہماری تو ایک ہی والدہ تھی. تو وہ ہماری والدہ کی بڑی چہیتی ہماری والدہ تھی میرے والد صاحب کے ساتھ. ظاہر ہے انہوں باقی نے تو صاف ہو گئی تھی نا، ساری دنیا ہاں سے رخصت ہو گئی تھی. ایک جو تھی وہ پھر میری والدہ کے بعد بھی ہوئی تھی. وہ ایک الگ سے کہانی ہے. وہ میری والدہ کے بعد ایک شادی انہوں نے کی تھی، وہ گاؤں میں بس ایک اتفاق تھا. بس وہ عادت لیکن ہو گئی تھی نا ان کو. تو وہ سلسلہ مطلب یہ کہ سلسلہ کوتاہی معاف، کوتاہی معاف. آپ کو پتا ہے میری تھوڑی عادت اسی طرح کی ہے کہ میں تھوڑا سا چلبلا پن آ جاتا ہے بات کرتے ہوئے بھی. ضرور ضرور تو آپ کی بیوی کو ڈر نہیں لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی، آپ بھی دوسری شادیاں نہ کر لیں؟ بہت بہت ڈر لگا. کیونکہ آپ ریکارڈ آپ کے بزرگوں کا ماشاءاللہ ہرا بھرا تھا. دیکھیے اصل میں ڈر کی ایک اور وجہ بھی تھی. آپ کو پتا ہے کہ میں ایک طرف سے شاعری تھا، دوسری طرف سے جو میرا شو بیس ریڈیو کا ٹی وی کا تھا. ہاں، پر تھا وہ میرا بہت ہی طویل اور بڑا گلیمرس تھا نا میرا. آپ خود بھی کیونکہ کیا میں ایکٹنگ کرتے رہے ہیں؟ جی خود بھی ایکٹنگ کی آپ نے؟ خود ایکٹنگ میں نے کالج کے زمانے میں ایک اسٹیج ڈرامے پہ کی تھی جی. بعد میں پھر ہدایت کاری. تو وہ میرا بڑا اچھا ایک میں تو اس سے بڑا میں نے انجوائے کیا جو میرا پی ٹی وی کا تھا. میں نے بڑے ڈراما سیریلز کیے، بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ میرا ہاں ساتھ نہیں، اس رہا. وقت بہت آپس میں اتفاق بھی بہت تھا، جا کمپٹیشن کم تھا. ہم تو، اور جا روزانہ ڈرامہ آتا بھی نہیں تھا. لوگ راستہ جا دیکھتے ہوتے تھے کہ کب ڈرامہ لگے گا. یہ ایٹی جا ویسے ہی ہوتا تھا، ایٹی کی جب شروعات تھی تو جا ایٹی جا بہت ہی ہفتے میں 1-2 ڈرامے لگتے تھے تو وہ پھر یاد بھی رہ جاتے تھے. جا اب جا آگے آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے، اور کون سی لائن کو آپ لے کر چل رہے ہیں؟ کس کو پریفر کر رہے ہیں آج کل آپ؟ میں تو آج کل زیادہ تر لکھنا وغیرہ ہے جی میرا سلسلہ. اور میں ڈرامے لکھ بھی لیتا ہوں. میں نے ایک ڈرامہ پھر بعد میں کیا تھا 2016 میں. وہ جب میں گلستان کے نام سے میں کو پروڈکشن میں نے کی تھی جی ٹی جی. وی کے ساتھ. تو بس یہ تو ہے سلسلہ سٹل، مطلب یہ کہ میں ان پریکٹس ہوں. تو کوئی نہ کوئی سلسلہ، لیکن زیادہ تر لکھنے پڑھنے کا زیادہ سلسلہ ہے، اور شعر و شاعری کا سلسلہ ہے. اور اب حسین آرٹس کونسل سے میں وابستہ ہوں، وہ ہے ایک سلسلہ. تو یہ بہت ہی مطلب یہ ایک اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وقت اچھا گزر جاتا ہے جی. چلیں جی، کچھ نہ کچھ مثبت کام تو انسان کو کرتے رہنا چاہیے. ویسے ایک ڈرامہ میں بھی لکھ رہی ہوں ضرور جی ضرور. انشاءاللہ. ضرور تو ایک ضرور ڈرامہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو بھی ہوگی. تو میں انشاءاللہ. نواز صاحب سے پوچھوں، نواز صاحب کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہو ہمارے مہمان سے، یعنی کہ اپنے مہمان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو عزیز صاحب سے؟ نہیں کوئی سوال آپ نے پوچھ لی سارے. آپ نے کچھ نظمیں بھی لکھی ہیں یا خالی غزلیں لکھی ہیں آپ نے؟ جی جیسے بلکہ نظم تو آپ نے اچھا کیا، آپ نے سوال کیا. جیسے آپ نے احمد ندیم قاسمی صاحب کا جو تبصرہ پڑھا تھا، جی جی. وہ اس میں انہوں نے دیکھے میری نظم کو بھی بڑی اہمیت دی تھی، اور میں بھی اپنی نظم کو بہت اہمیت دیتا ہوں. بالکل ہر دینی چند چاہیے. غزلوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن نظموں کو میں اب یہ دیکھیے، یہ جو میرا ایک میں دکھا رہا ہوں، یہ میری بک ہے سارے موسم تیرے نام. جی جی. یہ اس کا ٹائٹل بہت اچھا ٹائٹل ہمارے مصور دوست ہیں جہاں زیب ملک، انہوں نے بنایا تھا. کافی اچھا ہے، خوبصورت ہے. 3 پتوں کے ذریعے انہوں نے یہ سارے موسم سارا دکھائے ہیں نا انہوں نے، سارے موسم. نام کی مناسبت سے. چنار کے پتے ہیں، چنار ہمارے بٹ جیسے وہ میں نے شعر پڑھا نا، چنار اس کے شہر تک قطار میں کھڑے رہے. تو یہ اس کتاب میں ایک نظم ہے، میں نے تم کو دیکھا ہے.
मैंने तुमको देखा है। ता कीजिए इरशाद। जी, नज्म का उन्वान है मैंने तुमको देखा है। मैंने तुमको देखा है, यूं लगता है जैसे मैंने पहले भी तुमको देखा है। पहले भी तुमको देखा है, वाह। कब देखा है और कहाँ देखा है इतना याद नहीं। शायद ऊंचे ऊंचे कोहसारों के फैले दामन में, गहरी साकित झील के नीलगू पानी पर तैरता अक्से रुखे महताब, वाह वाह, या फिर मार्च में खिलने वाला कोई गुलाब। क्या कहने। जैसे बादे सबा का झोंका किसी गली में आ निकला हो, या फिर किसी दरीचे में रंगी पैराहन धनक धनक लहराया हो। क्या कहने। मैंने तुमको देखा है। किसी बड़े खल्लाक मुसव्विर का कोई ऐसा शाहकार जिसे बनाकर वो खुद भी हैरान हुआ हो। वाह वाह वाह, क्या बात। मंजर या कशी फिर बहुत बहुत। किसी बड़े खल्लाक मुसव्विर का कोई ऐसा शाहकार जिसे बनाकर वो खुद भी हैरान हुआ हो। या फिर किसी अजीम मुगन्नी की लैतान से धीरे धीरे जाहिर होती छप के तेवर। क्या कहने। किसी मुजस्सिमा साज का बरसों में मरमर से तराशा पेकर, कहीं अजंता के मंदिर की कोई मूरत, या फिर मेरे तस्वुर के पर्दे पर बनने वाली सूरत। कहीं अजंता के मंदिर की कोई मूरत, या फिर मेरे तस्वुर के पर्दे पर बनने वाली मूरत, या फिर मेरे तस्वुर के पर्दे पर बनने वाली सूरत। मैंने तुमको देखा है, यूं लगता है जैसे मैंने पहले भी तुमको देखा है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत मंजर कशी आपने की है। तो अगर आपको की ख्वाहिश हो तो एक नज्म पेश करूं। जी, इरशाद इरशाद। इसका उन्वान है तुम्हें मेरी जरूरत है। वाह अर्ज करती हूं कि बिछड़ना तो मुकद्दर है। वाह बिछड़ना तो मुकद्दर है, किसी भी मोड़ पर बिछड़ो, मोहब्बत का भरम रखना। आहा वाह ये पत्थर दिल जमाना है, वाह हमेशा दिल की नगरी पर वफाओं का करम रखना। वाह ये पत्थर दिल जमाना है, हमेशा दिल की नगरी पर वफाओं का करम रखना। और कसम है खारे अश्कों की, मेरी आंखों की बारिश ही तुम्हारी तिश्नगी की आस को सैराब रखेगी। वाह तुम्हारी जागती पलकों पे अपने ख्वाब रखेगी। वाह तुम्हारी जागती पलकों पे अपने ख्वाब रखेगी। किसी आंगन भी जा लेना, मगर ये मत कभी कहना, खुदा नखास्ता तुमको नए गम की जरूरत है। आहा तुम्हारी सरजमीनों को नए नम की जरूरत है। वाह मुझे तस्लीम है साजन, समंदर के मुसाफिर को लबे साहिल खड़े होकर बुलाना भी नहीं अच्छा, वाह। और खरा सोना कसौटी पर चढ़ाना भी नहीं अच्छा। अच्छा है, वाह मगर दिल से दुआ देकर मैं ये कहना सजन चाहूं, जरा सा मोतबर रहना, हमेशा ये यकीन रखना, तुम्हें भी मेरे जज्बों की इसी नम की जरूरत है। वाह तुम्हें भी मेरे जज्बों की इसी नम की जरूरत है। वाह तुम्हें मेरी जरूरत है। वाह। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत नवाजिश। चले जी आगे बढ़ते हैं। कुछ बता दीजिए अपने बच्चों के बारे में। एक तो माशाल्लाह आपने बताया कि छोटी जो है वो डॉक्टर बन गई है, तो मरीज तो बहुत मिल जाते हैं आजकल। आपको पता है, सुबह मैं अपने बेटे से कह रही थी कि माशाल्लाह मेरे बेटे भी काफी लायक हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो मैं उसको कह रही थी आप लोगों ने इतना नहीं किया कि आप में से कोई एक डॉक्टर बन जाए। मैंने कहा मुझे आरज़ू थी डॉक्टर बहू की, मुझे मरीज बहू मिल गई। तबीयत बड़ी नाजुक सी है, नाजुक मिजाज सी है मेरी डॉटर इन लॉ ना। जरा कहीं दूर भी बर्फबारी हो रही हो, सर्दी हो, तो छींक उसको इधर आ जाती है। मैंने बजाय इसके कि डॉक्टर बहू मिलती है मेरी। हालांकि माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे। मैं मजाक से कह रही थी। आमीन आमीन।
आमीन। तो वो चिढ़ता था, उसके मेरे छोटे बेटे के डॉक्टर्स के रिश्ते आते भी थे, तो कहता था मामा मुझे 2 साल दे दो, मैं आपको डॉक्टर बन के दिखा देता हूँ। मुझे डॉक्टर से शादी नहीं करनी। मैंने मैंने कहा दुआएं तो पूरी मांगा करो, डॉक्टर से नहीं करनी तो फिर बीमार से भी तो नहीं करनी। बार सुबह अल्लाह ताला मैं ऐसे बाय द वे मैं आपको दिखाऊं कि मुझे मेरे ऊपर एमफिल और जी मैं जरूर एमए देख लेवल लूंगी, के मकाले भी हुए। जरूर। मैं तो अब ये मुंतजिर हूँ कि देखिए, आप कुछ और चीजें अपनी दिखाएं। ये देखिए, ये एमफिल का मुकाला हुआ है मुझ पर। तनकीदी, जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ये तो मुझे आज एक जो बात तो बताइए, ये इसकी बहुत ये मुबारक हो शहाब आपको। ने जो है किया था, ये शोबा इस्लामिया, उर्दू इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी से जी। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक, बड़ी अच्छी जगह से हुआ। मुझे ये आपसे जी पूछना है कि ये मकसद क्या होता है मकालों का, ये क्यों करते हैं जो मकाले लिखते हैं, इतनी ज़ख़ीम किताबें लिखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो इसका असल मकसद क्या होता है इनका मकालों ये का? असल में उनकी तालीमी एक सिलसिला है ना जी। जी जी। उनका मतलब ये जाहिर है कि जो इल्म हासिल करते हैं वो डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से, तो उस पर जो है तो वो मतलब ये कि ये एक तरह से वो फिर आगे जाके स्टूडेंट्स में ये इल्म तकसीम करते हैं ना जी। तो एम फिल है, एमए के लेवल का मुकाला है, फिर पीएचडी होती है। तो वो उस हवाले से ये दूसरा एक एमए के लेवल का मुकाला जो है, ये वजिया ने मेरे नावल पर किया था जी। अच्छा, वेरी गुड। इसकी हाँ जी, किसी ये की अगर आपके पास पीडीएफ हो तो वो जरूर इनायत कीजिएगा। मैं जरूर जी, ये बिल्कुल, ये पेशावर यूनिवर्सिटी से मैं उर्दू पढ़ना चाहूंगी इसको, अगर पहले पढ़ी होती तो मैं आज इसके बारे में भी गुफ्तगू कर सकती थी। जी उर्दू डिपार्टमेंट से इन्होंने किया। और ये जो है, ये भी शोबा उर्दू से एक एम फिल एमए का मकाला लिखा। एमए अदबियात उर्दू। जी हाँ। बहुत तो ये खूबसूरत। 3 मकाले मेरे पर लिखे जा चुके, मेरी शायरी और मेरे वेरी नावल गुड वेरी निकले। गुड। जी हाँ। मैं नवाज साहब को भी बताना चाहती हूँ और आपको भी कि नेहरू यूनिवर्सिटी इंडिया में मेरी शायरी पर एमफिल भी हो चुका है, पीएचडी भी हो चुकी है, वाह और अब वो वाह। चुकवा रहे हैं उसको माशाल्लाह। अच्छा, बाकायदा तौर पर नेहरू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इस एजाज के लिए मुझे चुना। और ये आप लेकिन बिल्कुल लेक्चर भी देती हैं जाकर, आपका मैं देख रहा था मुख्तलिफ जगह पे, जी जी आप लेक्चर देती हैं जी जाकर। जी। जी हाँ। तो जी अब हाँ। उस मकाम पर आप पहुंचे हैं जहां सदारत हर जगह सदारत मिलती है, और शुक्र है अल्लाह की जात का कि आपका उसमें मकाम ही ऐसा है जी, आपने तो माशाल्लाह बहुत उसमें खिदमत की है। आज अभी अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैंने जाना है एक जगह, वहां पर भी मैंने सदारत करनी है। अच्छा फौरन अच्छा। आपका इंटरव्यू जब खत्म होगा तो फिर मुझे दूसरी जगह जाना है। दोस्त अहबाब इतनी, आप जिस तरह, आपका तो खैर बहुत माशाल्लाह नाम है। आज मेरी पजीराई का दिन नहीं है, आपकी पजीराई का दिन है। तो बहुत दिनों के इंतजार के बाद और बड़ी तगो-दो के बाद ये दिन मुझे मुयस्सर हुआ है। टाइमिंग्स नहीं मिल रहे थे आपस में, फिर भी माय प्लेजर। मौसम की माय, खराबी आ गई तो जी हाँ। कहते हैं ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत किस बात। नहीं जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अल्लाह के मुझे उस पर यकीन है, और ये बात मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं कि देर आयत दुरुस्त आयत। बेशक। और इकबाल तो देर से ही आता है ना, कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल को टीचर ने कहा ना इकबाल तुम देर से क्यों आए हो क्लास में गए तो जी हजरत जी जी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि इकबाल तो देर से ही आता है, यानी कि बुजुर्गी जो है वो तो देर से ही आती है इकबाल का। हाँ, वो जुबानी हो गया उनके नाम के हवाले से इकबाल भी, तो और यानी कि इकबाल बात ही उन्होंने ऐसी कर दी, तो अब ये मिसल तो यहाँ पर बहुत मशहूर है ना भाई, हम देर से आते हैं तो इकबाल तो देर से ही आता है। और इकबाल तो फिर मेरे वो है ना, मेरे ससुर का नाम भी इकबाल है इत्तेफाक से। माशाल्लाह और माशाल्लाह। वालिद साहब जो है वो अजीज अब्दुल अजीज उनका नाम। तो अच्छा, ठीक नामों है के जी। साथ जो होते हैं ना, थोड़ा सा रूहानी कनेक्शन भी हो जाता है इंसान का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं चंद अशार अगर आप कहें तो मैं पेश करता हूँ, जी नवाज मैं साहब। कहती हूँ कि आप 15 20 50 के करीब इशार हमें और सुनाएं। ये अर्ज करता हूँ कि बड़ी नुदरत खदोखाल है तेरे शहर में, वाह वाह। बड़ी नुदरत खदोखाल है तेरे शहर में, वो फरोग हुस्न जमाल है तेरे शहर में, वाह 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 वाह, बड़ा नौजवान शेर है। और वही खुए आहुए दश्त है, वही चाल है,
وہی خوئے آہوئے دشت ہے، وہی چال ہے کہ ہزار چشم غزال ہے تیرے شہر واہ میں۔ واہ واہ، کیا کیا مثل بیان کی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور شب ماہتاب میں چاند تاروں کے درمیان، شب شب ماختاب میں چاند تاروں کے درمیان، چاند تاروں کے درمیان تیرے حسن کی وہ مثال ہے تیرے شہر میں۔ شہر میں، واہ واہ کیا بات ہے۔ اور جسے تو ملے اسے اور کوئی طلب نہ ہو، کیا کہنے، جسے تو ملے اسے اور کوئی طلب نہ ہو، تیری ایک نظر کا سوال ہے تیرے شہر میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ اور کبھی بام عرش پہ تھا مزاج بتا سو کیا، وہ غرور حسن بحال ہے تیرے شہر میں۔ شہر میں کیا کہنے۔ اور تیرے بام و در کا طواف کرتی ہوئی ملی، کیا کہنے۔ جو یہ گردش مہوسال ہے تیرے شہر میں۔ اور شعر دیکھیے کہ کسی بھاؤ تاؤ سے مول تول سے ماورا، واہ واہ، وہ ہمارا کسب کمال ہے تیرے شہر میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت شکریہ جی۔ اور چلو خیر تو نے میرا خیال نہیں کیا، چلو خیر تو نے میرا خیال نہیں کیا، چلو خیر تو نے میرا خیال نہیں کیا، تو کسے کسی کا خیال ہے تیرے تیرے شہر میں۔ شہر میں، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ عمدہ چلو ہے۔ خیر تو نے میرا خیال نہیں کیا، تو کسے کسی کا خیال ہے تیرے شہر میں۔ اور رہو رسم دوستی میل جول خلوص دل، سو وہ عہد روبہ زوال ہے تیرے تیرے شہر میں۔ شہر میں، بہت اچھا۔ اور مکتا ہے کہ وہ مروتن کبھی حال زار جو پوچھ لے، مروتن جو کبھی حال زار پوچھ، کبھی حال زار جو پوچھ لے، تو عزیز کہنا یہ حال ہے تیرے شہر میں۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ وہ مروتن کبھی حال زار جو پوچھ لے، تو عزیز کہنا یہ حال ہے تیرے شہر میں۔ بڑی ندرت خد و خال ہے تیرے شہر میں، وہ فروغ حسن و جمال ہے تیرے شہر میں۔ میرے ذہن میں بہت ایک کل بلال ہے، ایک شعر کل بلال ہے، جو کہ آپ اور کچھ اور اشعار سنائیے تو پھر شعر کے بارے میں آپ کو تھوڑے سے 2-3 اشعار سناؤں گی۔ آپ کے پاس 6-7 منٹ اور ہیں اس پروگرام کے۔ ارشاد جی ارشاد۔ آپ سے میں ہمتن گوش ہوں، آپ سنائیے۔ جی میں پیش کرتا ہوں جی، میں پیش کرتا ہوں۔ یادوں کی ایک اداس مہک دیر تک رہی، واہ واہ، یادوں کی ایک اداس مہک دیر تک رہی، ہر شام آس پاس مہک دیر تک رہی، واہ واہ بہت اچھا، تم اٹھ کے جا چکے تھے میرے پاس سے، مگر کمرے میں آس پاس مہک دیر تک رہی۔ بہت خوب۔ اور ملنے جو لوگ آئے تھے مل کر چلے گئے، لیکن گئی نہ باس مہک دیر تک رہی۔ بہت خوب، اور ہم ساتھ چل رہے تھے ستاروں کی اوس میں، بھیگی بہت خوب، ہوئی تھی گھاس مہک دیر تک رہی۔ بہت دیر تک رہی۔ ہم ساتھ چل رہے تھے ستاروں کی اوس میں، بھیگی ہوئی تھی گھاس مہک دیر تک رہی۔ اور گزری ہوائے شام دریچے سے شام وصل، چھو کر تیرا لباس مہک دیر تک رہی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور شعر دیکھیے کہ چٹکی ہوئی تھی رات کو یادوں کی چاندنی، آنگن میں ایک اداس مہک دیر تک رہی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور مکتا ہے جی کہ دیکھا مجھے تو راہ میں 2 پل کوئی رکا، دیکھا مجھے تو راہ میں 2 پل کوئی رکا، اعجاز میرے پاس مہک دیر تک رہی۔ بہت خوب، بہت خوبصورت اشعار۔ کچھ کہنا چاہیں، وقت ملا تو 2-3 شعر میں آپ کی نظر کر دوں گی، لیکن چونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں ہمیں اس کو سمیٹنا بھی ہے۔ کچھ اپنے بارے میں جو ہم اس میں نہیں بیان کر سکے، آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو ہم گوش ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے، نواز صاحب سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور آپ کا ایک پریسٹیجس چینل ہے، ایک پریسٹیجس پروگرام ہے جس میں آپ نے مجھے مدعو کیا، تو مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بڑی خوشی ہوئی۔
اور کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی. میرا خیال ہے کہ ہر پہلو پر آپ نے ماشاءاللہ شاعری کے حوالے سے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے، البتہ یہ آپ نے ناول کے حوالے سے بات کی تھی کہ موضوعات کے حوالے سے، تو اس ناول کے یہ جو تینوں ناول ہیں، اس میں نے ایک مختلف انداز کے کرداروں کو میں نے مرکزی کردار بنایا ہے. مثلا میرا جو ناول ہے پشیما چاہتے ہیں، اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک کرکٹر ہے، ایک کرکٹ کا پلیئر ہے، جو کہ اسٹریٹ کرکٹ سے آغاز کرتا ہے اور پھر سٹرگل کے بعد وہ فرسٹ کلاس کرکٹ اور پھر کاؤنٹی کرکٹ اور پھر ورلڈ کپ جو اس میں جو ہے وہ حصہ لیتا ہے اور ٹیسٹ کرکٹر بن جاتا ہے. اور اس سلسلے میں اس کو زندگی کے مختلف تجربے جو ایسے لوگوں کو ہوتے ہیں، تو وہ ایک بڑا دلچسپ اس میں ٹرننگ پوائنٹس ہیں اور بہت لوگوں نے اسے پسند کیا. دوسرا میرا جو ناول ہے ادھوری تصویر، تو یہ ایک مصور کی کہانی ہے. اور مصور کی بھی ایسے ہے کہ میں آپ کو ایک بار بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو مطلب یہ کہ جن کی بنیادی طور پر اب وہ ہمارے سینئر تھے، ہم سے کافی، وہ وفات پا چکے. ان کے بک سیلنگ کا بہت بڑا بزنس ہے، مطلب اربوں کا ان کا اسلام آباد میں بزنس ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، میری بکس ان کی بک شاپ پہ ہوتی تھی سعید بک بینک میں. تو وہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ جب وہ میکنگ میں تھے تو انہوں نے ان کا ایک دکان پہ ایک صاحب آتے تھے جو کہ لندن آتے جاتے تھے. تو انہوں نے اپنے ایک ان کا مصور، یہ تین دوست تھے، یہ ان تین دوست اس ناول میں بھی ہیں. تو یہ تین دوست تھے اور وہ مطلب یہ کہ وہ ایک دوست مصور تھا، تو وہ مصور کی چند تصاویر اس اپنے دوست کو دیتے ہیں جو کہ وہ جا کے لندن میں بڑے اچھے پرائس پہ وہ بک جاتی ہے. پھر وہ مصور بعد میں کافی مشہور بھی ہوا ہمارے پشاور کے. اچھا. تو میں یہ محسوس کیا، میں نے کہا دیکھو یہ شخص جو ہے اس نے اتنا مطلب ایک چھوٹی سی دکان سے اتنا اس نے بڑا بزنس کیا، لیکن یہ اپنے اس بزنس پہ فخر نہیں کر رہا بلکہ اپنی دوستی پر فخر کر رہا ہے کہ یہ کسی دوست کے کسی وقت کام آیا تھا. تو اس آئیڈیا سے متاثر ہو کر پھر میں نے ادھوری تصویر ناول جو ہے میرا وہ میں نے لکھا. اور تیسرا ناول جو ہے میرا ساز دل، تو یہ میرے پروفیشن کے حوالے سے اس میں تھا کہ ایک سنگر، ایک فیمیل سنگر کا مرکزی کردار ہے اس میں، اور ان کو جو زندگی میں اتار چڑھاؤ اور جو، تو یہ مطلب یہ کہ یعنی میں نے زندگی ہی سے ڈپکٹ کیے یہ سارے کردار اور ان کو میں نے ناول لکھے. بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے بھی خزینہ شعر ادب کی طرف سے نغمانہ کمل شیخ جو ہے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. نواز گلانہ صاحب سے عرض کرتی ہوں کہ اپنے مہمان کے لیے الوداعی کلمات کہیں اور ان کا شکریہ ادا کریں گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا. بہت نوازش نواز صاحب، آپ نے بھرپور ساتھ دیا، بلکہ اچھا کیا کہ آج آپ میرے ساتھ رہے اور مجھے بھی حوصلہ رہا. اور میں اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ پاکستان کا نام اونچا کرنے والے یہی تو لوگ ہیں. اور ہم یہاں پردیس میں بیٹھ کے، اب ہر پردیس تو یہ رہا نہیں، دیس ہی بن گیا ہمارا سیکنڈ گھر ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے ہم اپنے پاکستانی جو ہیرے ہیں ان کو پروگراموں میں لے کر آتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ ہیں صلاحیتیں جن کو یہ استعمال کرتے ہیں احسن طریقے سے، مثبت انداز میں، اور ہمارے پاکستانیوں کا جو مثبت پہلو ہے وہ دنیا دیکھتی ہے. تو آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ ویب سائٹ پر کوئی بات نہیں، میں آپ کو ناول کی بات کر رہے تھے، پھر انشاءاللہ صحیح. میں تو سناتی ہی رہتی ہوں اشعار، تو آپ کے اشعار بہت خوبصورت تھے. وقت کی کمی ہے شاید، میرا خیال ہے کوئی 2-3 منٹ صرف باقی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں اختتام آپ پر ہی ہو، اسی میں آپ کی بڑاپن ہے. میں نے تو بات کہہ دی، اب آپ اپنے اشعار سنا دیں. وہ سن کر جائیں گے. چلے وہ آپ نے شہر کی بات کی تھی تو میں اچھے نوٹ پر ہی اس کو ختم کرتی ہوں کہ آپ جب شہر میں نہیں ہوتے، آپ جب شہر میں نہیں ہوتے، سکھ کہیں دہر میں نہیں ہوتے، اور گہرے بادل اداس لگتے ہیں. گہرے بادل اداس لگتے ہیں، راستے بد حواس لگتے ہیں.
क्या बात। और धड़कनें मुस्कुरा नहीं सकती, आहटें गुनगुना नहीं सकती, वाह वाह, हौसले बेकरार रहते हैं, क्या ख्वाब बात। सोगवार रहते हैं। आहा बहुत खूब। शहर लगते हैं अपने प्यारे भी, जिंदगी धूप और सितारे भी। वाह हम सरे शाम सोने लगते हैं, वाह हम सरे शाम सोने लगते हैं, बात बे बात रोने लगते हैं। वाह और दर्द सीने में पलने लगता है, वक्त रुक रुक के चलने लगता है। क्या वाह बज़्म यारा में और न मेले में, चैन मिलता नहीं अकेले में। आहा आप खूब। जब शहर में नहीं होते, सुख मेरे बहर में नहीं होते। वाह सुख मेरे बहर यानी कि समंदर, वो दरिया, जी जी जी, सुख समझ मेरे गया बहर समझ में नहीं गया। होते। तो आप खैरियत से जाएं अपने शहर, और हमें भी जाने दें। इटली से और मैनचेस्टर से, यूके से और पाकिस्तान से, पेशावर से हम अपने और दोस्तों मेरी से तरफ दुआ। से एक मेरा खुशगवार फरीजा है कि मैं आपका और नवाज साहब दोनों का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी बड़ी नवाजिश आपकी, आपको गुफ्तगू। आधी रात को हमने जगाए रखा, इसका भी बहुत शुक्रिया। जी जी तो उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी, किसी और मोड़ पर इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह जरूर पुकारेंगे। और आप बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत की इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी वालेकुम अमान अल्लाह, अस्सलाम। फी अमान ये अल्लाह। मान